الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کل 25 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 30 سے 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کو زمین پر اتارے جانے تک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خوں کرتا پھرے، حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، اور چنانچہ اس نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اب یہاں سے ادھر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیزوں کے علم کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور اور پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ دیگر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور اولاد کے نام بھی سکھائے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہند کے علاقے سراندیپ یا سری لنکا میں، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے،
آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعلق ہوا تھا، لہذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام قبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی جڑواں بہن کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ ان کو دین سکھاتے رہے اور اس وقت تمام لوگ خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسان مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ بھی شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والا گناہ قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ قابیل غصیلی طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ بنی نوح انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو۔ لیکن ہوا یوں کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، اور اس طرح قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنے کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہو گیا اور اپنے بھائی کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پہ کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا
تو میں اپنے دفاع میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل نے ایک بڑا پتھر حابیل کے سر پر دے مارا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا قابیل کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کا قتل کیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس نے اس کا زور سے گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا۔ اللہ عالم۔ اس طرح روئے زمین پر یہ سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلا جرم تھا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل حیران اور پریشان ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اسی کشمکش میں قابیل اپنے بھائی کی لاش کمر پر رکھ کر چل پڑا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے، اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زندہ کوے نے گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بھی لاش دفن کرنے کا معلوم ہوا، اور اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ قابیل اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کے اس واقعے کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 میں کیا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور عدن کے مشرق میں رہائش پذیر ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ آیا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، اور یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رابطہ بالکل منقطع ہو گیا، اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ ان کے ہاں فحاشی اور عریانی کو بہت عروج حاصل تھا۔ یہ لوگ عبادت اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے، اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا، اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹے تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے دیکھ کر انہیں پہچان لیا اور وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ،
مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبوئیں لگائیں، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اسی پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھا اور طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ اسی طرح آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے، لیکن تورات میں ان کی عمر 930 سال لکھی ہوئی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے تھے۔ یہ مدت قمری حساب سے 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 33 سال کی اگر وہ مدت شامل کی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔